بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے قیامت کے دن کا سبق آموز قصہ۔ اس قصہ میں ہم جانیں گے کہ قیامت کے دن جنتیوں کو سب سے بڑا انعام کیا ملے گا، کیسے مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، موحد جہنمی سزا کاٹنے کے بعد کیسے جنت میں داخل ہوں گے، پلصراط سے گزرنے کے احوال کیا ہوں گے، اور سب سے آخری آدمی کے جہنم سے نکلنے کا قصہ کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں قصہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو سورج اور چاند دیکھنے میں دقت ہوتی ہے جبکہ آسمان صاف ہو؟ یعنی اگر آسمان صاف ہو تو کیا سورج اور چاند کو دیکھنے میں تمہیں دقت ہوتی ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں اتنی ہی دقت ہوگی جتنی کہ ان دونوں یعنی سورج اور چاند کے دیکھنے میں ہوتی ہے۔ یعنی جیسے تم عین دوپہر کے وقت سورج کو اور چندھویں کے چاند کو بغیر دھکم پیل کے آسانی کے ساتھ دیکھ لیتے ہو، ویسے ہی تم کل قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس چیز کی طرف چلی جائے جس کی وہ پوجا کرتی تھی۔ یعنی دنیا میں جو قوم جس کی پوجا کرتی تھی اس کے ساتھ ہو لے۔ چنانچہ صلیب کے پجاری اپنی صلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ، اور جھوٹے معبودوں کے پجاری اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ ہو لیں گے، یہاں تک کہ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ نیک ہوں یا برے ہوں، اور اہل کتاب کے کچھ باقی مادہ لوگ بھی باقی رہ جائیں گے۔ پھر دوزخ سامنے لائی جائے گی، وہ ایسی چمکدار ہوگی جیسے سراب ہوتا ہے۔ پھر یہودیوں سے کہا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہیں جواب ملے گا تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو۔ چونکہ وہاں کی پریشانیوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے انہیں پیاس بہت سخت لگی ہوگی، اس لیے وہ پانی پینے کی خواہش ظاہر کریں گے۔ ان کے سامنے جہنم سراب اور چمکتی ریت کے جیسے دکھائی دے رہا ہوگا، چنانچہ وہ جہنم کی طرف اسے پانی سمجھ کر کے چل پڑیں گے اور جہنم کے اندر جا گریں گے۔ یعنی سمجھیں گے کہ پانی ہے، پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جہنم میں جا گریں گے۔ پھر نصارہ سے کہا جائے گا تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی پوجا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد، بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پانی پلائیں۔
ان سے کہا جائے گا کہ پی لو، چنانچہ یہ بھی جہنم میں جا گریں گے۔ ویسے ہی جہنم کو سراب سمجھ کر کے آگے جائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے، یہاں تک کہ وہی باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے، چاہے نیک ہوں یا برے ہوں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو جب کہ سب لوگ جا چکے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم ان سے اس وقت جدا ہو گئے تھے جب ہمیں ان کی سخت ضرورت تھی۔ کن کی؟ یعنی ان کفار و مشرکین جو جہنم میں جا رہے ہیں، جن کی قسمت میں جہنم لکھا ہوا ہے۔ دنیا میں جب ہم نے ان کے اندر اللہ کے دین سے بغاوت دیکھی تو ان سے ہم کٹ گئے تھے اور ان سے دشمنی مول لے لی تھی، حالانکہ اس وقت ہمیں ان کے سہارا کی سخت ضرورت تھی۔ ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا ہے کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، چنانچہ ہم بس اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ہم اسی کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ جبار ان کے سامنے اس صورت کی بجائے کسی دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہلی صورت میں دیکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں ہوں تمہارا رب۔ ظاہر ہے کہ جب مومن اللہ کی بات سنیں گے تو بہت خوش ہو جائیں گے اور مومن کہیں گے کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس دن انبیاء کے سوا کوئی بھی اللہ سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ فرمائے گا کیا تمہیں کسی ایسی نشانی کا علم ہے جس سے تم اپنے رب کو پہچان لو؟ وہ کہیں گے کہ ساق یعنی پنڈلی۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر مومن اس کے سامنے سجدے میں گر جائے گا۔ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے اسے سجدہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے اندر نفاق ہوگا۔ وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ کے جیسے سخت ہو کر رہ جائے گی۔ اس طرح منافقین اللہ کو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ پھر پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر، جہنم کی پیٹھ پر لا کر کے اسے رکھ دیا جائے گا۔ ہم نے پوچھا، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پل صراط کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے۔ اس پر درانتیاں، آنکڑے اور چورے چورے کانٹے ہوں گے جن کے سر اس سعدان جھاری کے کانٹوں کی طرح نوکیلے ہوں گے جو نجد کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ مومن اس پر سے پلک جھپکنے میں بجلی کی سی تیزی سے، ہوا کی مانند اور تیز رفتار عمدہ گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پا جائیں گے، بعض تو زخمی ہوں گے لیکن بچ جائیں گے زخمی ہو کر، اور بعض اوندھے منہ جہنم میں جا گریں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹتے ہوئے گزرے گا۔ تم لوگ آج کسی حق کے لیے جس طرح مجھ سے مطالبہ اور درخواست کرتے ہو، اس دن اللہ تعالیٰ سے ایمان والے اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ مطالبہ اور درخواست کریں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے، ان کو بھی دوزخ سے نجات عطا فرما۔
یعنی یہ بات ایمان والے جنتی بڑے شد و مد کے ساتھ اللہ رب العالمین کی خدمت میں رکھیں گے اور اللہ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے وہ بھائی جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کو بھی جہنم سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لو، اور اللہ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ مطلب یعنی ان جہنمیوں کے چہرے اس وقت محفوظ کر دیے جائیں گے، جل نہیں پائیں گے، جل نہیں رہے ہوں گے، تاکہ ان چہروں کو دیکھ کر کے وہ پہچان سکیں کہ یہ فلاں صاحب ہیں۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض لوگ تو جہنم میں اپنے پاؤں اور آدھی پنڈلیوں تک ڈوبے ہوئے ہیں، جنہیں وہ پہچان لیں گے اور انہیں دوزخ سے جہنم سے نکال لیں گے۔ پھر واپس آئیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں آدھا دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ جن کو پہچانتے ہوں گے ان کو نکال لائیں گے۔ پھر وہ واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ جسے پہچان پائیں گے اسے جہنم سے نکال لائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها، کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہے تو اسے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد انبیاء، فرشتے اور مومنین شفاعت کریں گے، یعنی جہنمیوں کے حق میں یہ تینوں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اور ان کی سفارش بھی سنی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اب میری سفارش باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھر لے کر ایسے لوگوں کو نکالے گا جو جھلس کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، انہیں جنت کے کناروں پر موجود ایک نہر میں ڈال دیا جائے گا جسے آب حیات یعنی زندگی کا پانی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس کے کنارے اس طرح تر و تازہ ہو جائیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ اگ آتا ہے۔ تم نے یہ منظر کسی چٹان کے یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا کہ اس کے جس حصے پر دھوپ پڑتی ہے اس پر سبزہ ابھر آتا ہے اور جس حصے پر سایہ ہوتا ہے وہ روکھا رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ نکلیں گے تو یوں لگیں گے جیسے موتی ہوں، ان کی گردنوں پر مہریں لگا دی جائیں گی کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں، یعنی ان کی گردنوں پر مہر لگا دی جائے گی کہ یہ عتقاء الرحمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں۔ پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اہل جنت کہیں گے کہ یہ عتقاء الرحمن اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں، انہوں نے تو نہ کوئی عمل کیا تھا اور نہ ہی کوئی نیکی آگے بھیجی تھی، لیکن اللہ نے پھر بھی انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو وہ سب تمہارا ہے۔ کن سے کہا جائے گا؟ جو جہنم سے نکل کر آئے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو وہ سب
تمہارا ہے اور اتنا ہی اس کے ساتھ مزید اور بھی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور صحیحین کی ایک دوسری روایت میں جہنم سے سب سے آخری آدمی کے نکلنے کا قصہ آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو جائے گا اور اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال لائیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا پسند کیا اور وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ فرشتے جہنم میں انہیں نکالنے جائیں گے تو انہیں سجدے کے نشان سے پہچانیں گے۔ سجدے کے نشانات ہوں گے ان کے چہرے پر، اس سے پہچانیں گے، کیونکہ جہنم کی آگ ابن آدم کو کھا جائے گی لیکن سجدے کے نشانات باقی رہ جائیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کے نشانات کو جلانا جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے، اس لیے سجدے کے نشانات باقی رہیں گے۔ پھر وہ جہنم کی آگ سے جلے بھنے کوئلہ کی طرح نکالے جائیں گے، یعنی جیسے کوئلہ جل بھن جاتا ہے ویسے ہی وہ جہنم میں جلے بھنے ہوں گے۔ جب ان کے اوپر آب حیات چھڑکا جائے گا، زندگی کا پانی چھڑکا جائے گا، تو وہ تازہ ہو کر ایسے جی اٹھیں گے جیسے دانہ کچرے کے بہاؤ میں اگ جاتا ہے۔ کچرے کے بہاؤ میں جب پانی کا اثر ہوتا ہے تو جیسے دانے اگ جاتے ہیں، ویسے ہی جب ان کے اوپر آب حیات پڑے گا تو وہ بالکل اگ جائیں گے اور بالکل بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوگا تو ایک آدمی رہ جائے گا جس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میرا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، اس کی بدبو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے اور اس کی لپیٹ نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ دعا کرتا رہے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو مزید تو کوئی سوال نہیں نہ پوچھے گا۔ بندہ کہے گا کہ میں پھر کوئی سوال نہیں کروں گا، اور جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہ قول و قرار کرے گا، معاہدہ دے گا، ایگریمنٹ دے گا اللہ تعالیٰ سے، تب اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ جب اس کا چہرہ جنت کی طرف ہوگا اور وہ جنت کو دیکھ لے گا تو جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا، چپ رہے گا، اور پھر وہ کہے گا اے میرے رب مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ کیا تو نے اپنا قول و قرار نہیں دیا تھا کہ تو پھر کسی طرح کا سوال نہیں کرے گا؟ تیرا برا ہو اے ابن آدم، تو کس قدر دھوکے باز ہے۔ بندہ کہے گا اے میرے رب، اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اس کے علاوہ اور کچھ تو سوال نہیں نہ کرے گا۔ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کو جو منظور ہوگا وہ عہد و پیمان دے گا، تب اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ جب جنت کے دروازے پر وہ کھڑا ہوگا تو جنت اس کو دکھائی دے گی جس میں وہ خیر و بھلائی اور خوشی دیکھے گا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا
وہ چپ رہے گا، خاموش رہے گا، پھر اس کے بعد کہے گا کہ اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ فرمائے گا کیا تو نے مجھے اپنا قول و قرار نہیں دیا تھا؟ کہ پھر دوسرا سوال نہیں کرے گا۔ اے ابن آدم تو کتنا مکار ہے، کتنا دھوکے باز ہے۔ بندہ کہے گا کہ اے میرے رب میں تیری مخلوق میں بد نصیب نہیں ہوں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ ہنس دے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ جب بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور کچھ تمنا کر، وہ تمنا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا کہ فلاں فلاں چیز مانگ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو یاد بھی دلائے گا۔ جب اس کی ساری آرزوئیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب نعمتیں تیری ہیں اور اتنی ہی مزید ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اس قصہ سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں شروع سے اخیر تک پیدا ہونے والے سارے انس و جن کو جمع کیا جائے گا اور ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگ اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ لوگ سفارش کے لیے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے پاس آئیں گے، لیکن سارے انبیاء معذرت کر دیں گے۔ تب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر سفارش کرنے کی درخواست کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش سنی جائے گی اور آپ کی سفارش کی بنیاد پر لوگوں کا حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ اس قصہ سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، جو جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو لے۔ چنانچہ سورج کے پجاری سورج کے پیچھے ہو جائیں گے، چاند کے پجاری چاند کے پیچھے ہو جائیں گے، جو جس کی پوجا کرتا تھا اس کے ساتھ ہی وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانبیاء آیت نمبر 98، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب کے سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اس لیے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، انسانوں کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، اینٹ پتھر کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، انہیں ہوش میں آ جانا چاہیے کہ وہ اپنے معبودوں سمیت جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ ہاں، اگر کسی نیک انسان کو کسی نے معبود بنایا ہوگا تو وہ نیک انسان اس دن ان سے براءت کا اظہار کر دیں گے۔ اس قصہ سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے۔ ویسے ہی جیسے ایک بندہ 14ویں کے چاند کو بغیر دھکم پیل اور بغیر کسی پریشانی کے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، جبکہ کفار و مشرکین
اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے، اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح اس قصے میں اللہ تعالیٰ کے لیے ساق یعنی پنڈلی کا ذکر ہوا ہے، اللہ کی مٹھی کا ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا ذکر ہوا ہے، اور ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے ہی ثابت کرنا لازم ہے جیسے یہ وارد ہوئے ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کو انسانوں کی صفت سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، بغیر کسی تعویل، بغیر کسی تعطیل، بغیر کسی تمثیل، بغیر کسی تشبیہ اور بغیر کسی تکییف کے ان صفات پر ایمان لانا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یعنی ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے پنڈلی ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی مٹھی ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہنستا ہے، لیکن یہ ہنسنا انسانوں کے جیسے نہیں، یہ پنڈلی انسانوں کے جیسے نہیں، یہ مٹھی انسانوں کے جیسے نہیں، اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا تو ہم بھی اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اس قصے میں انبیاء، فرشتے اور مومنوں کی سفارش کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ یہ لوگ گنہگاروں اور جہنمیوں کے حق میں کل قیامت کے دن سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کی 2 شرطیں ہیں، ان 2 شرطوں کے ساتھ ہی کسی کی سفارش قبول کی جا سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں سفارش کرنے کی اجازت دے دے جو سفارش کرنا چاہتے ہوں۔ دوسری شرط یہ کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اس قصہ میں پل صراط کا بھی ذکر ہے۔ وہ پل صراط جسے جہنم پر نصب کیا جائے گا، یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پل صراط سے ہر آدمی کو گزرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک وہاں سے گزرنے والا ہے، وہاں وارد ہونے والا ہے۔ لوگ اس پل صراط سے اپنے عمل کے مطابق گزریں گے، کچھ تو پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے اور کچھ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی رفتار سے اور کچھ تیز رو گھوڑے کی طرح، جبکہ کچھ اونٹ کے جیسے، کچھ رینگتے ہوئے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھنس جائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے۔ اس پل صراط پر سے صرف مومن ہی گزریں گے، موحد ہی گزریں گے، جبکہ کافروں کو یہاں سے نہیں گزارا جائے گا۔ کافروں کو قیامت کے دن براہ راست جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس قصے میں آخری جہنمی کے جنت میں داخلے کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھلکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک ایک قدم جنت سے قریب کرتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اس میں ابن آدم کی جلد بازی اور قلت صبر کا بھی بیان ہے کہ آدم کی اولاد کس قدر جلد باز ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت کی گزارش کرتا جائے گا، یہاں تک کہ جنت کے قریب ہوگا اور جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ یہ جہنمی ظاہر ہے کہ موحدین میں سے ہوگا، کیونکہ مشرکین پر تو جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 72
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ یقین مانو کہ جو آدمی بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گنہگاروں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اس لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ایک انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو آدمی جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ نبوی قصے کے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔